اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو شخصوں کو بڑی دولت عطا کی. ایک کا نام قارون، ایک کا نام قارون. اللہ نے بڑی دولت دی جس کی مثال قرآن میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے کہ بھئی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اتنی زیادہ دی ہے، تو تم اللہ کا شکر کو ادا کیا کرو. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ میرا علم ہے، کسی نے دیا دیا نہیں ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک زلزلہ بھیجا، وہ دولت اس کے لیے عذاب بن گئی. اس دولت کے ساتھ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا. اور پھر ایک اور اللہ نے دولت عطا کی، بڑی دولت بھی دی، سلطنت بھی دی، سب چیز دی. اس کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. کیا نام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دولت، بڑی سلطنت، بڑی حکومت دی. اور حکومت بھی ایسی دی کہ ویسی نہ اس سے پہلے اللہ نے کسی کو دی، نہ اس کے بعد دی. انسانوں پر صرف نہیں، جناتوں پر صرف نہیں، چرندوں پرند پر، ساری اللہ کی جتنی مخلوق اس دنیا میں، سب پر اللہ نے حکومت دے دی. یہ سب پر حکومت ہے. اللہ نے سب کچھ دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دعا اکثر کیا کرتے تھے؟ کیا کہ اللہ یہ دنیا جو تو نے ہمیں دی ہے، اس دنیا کے ذریعے سے ہمارا دین بہتر بنا دے، اس دنیا کو ہمیں ہمارے دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں ایسی دولت عطا فرما کہ ویسی دولت تو نے پہلے کسی کو نہیں دی اور بعد میں بھی تو کسی کو نہیں دے. اور پھر وہ دنیا، وہ دولت، وہ ساری چیز ہمارے دین کے بہتر بنانے کا ذریعہ بنا. اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ جیسی دو بڑی طاقتیں اس وقت کی، بس دو ہی تھی اور تو کچھ تھا ہی نہیں. ان دونوں کو فتح کیا. بیک وقت دونوں جگہ جنگ ہوئی اور دونوں فتح ہوئی. جب دونوں فتح ہوئے، مال غنیمت آیا، سونے اور چاندی کا مسجد نبوی میں انبار لگا. اتنی بڑی ڈھیری لگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے تو چھپ گئے. اتنا خزانہ آیا، اتنا مال آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی، وہ دعا ہمیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے ہمیں جو پیدا کیا، ہمارے اندر تو نے دولت کی حرص کچھ نہ کچھ تو رکھی ہے، دولت کی طلب تو نے کچھ نہ کچھ تو ڈالی ہے. میں یہ نہیں مانگتا، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ تو وہ طلب لے لے مجھ سے، نہیں. بس صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں، میری دعا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ اس طلب کو رہتے ہوئے جو دنیا تو نے مجھے دی ہے، جو دنیا تو نے مجھے عطا کی، اللہ اس دنیا کے ذریعے سے میرے دین کو بہتر کر دے. اس دنیا کو میرے دین کے بہتر بننے کا، سورنے کا زینہ بنا. میں اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا. میں نہیں کہتا کہ یہ دولت تو لے لے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت ہے، میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے کھانا بھی ہے، مجھے پینا بھی ہے اور دوسری بھی ضروریات ہیں. یہ ساری چیزیں تو اسی سے پوری ہوئی. لیکن اللہ ایسا دل نہ بنا کہ بس سارا دماغ، سارا دل اسی دولت کے حصول میں لگا رہے، وہی ہٹ کرے. ایسا دل نہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس میں کھانے کا کچھ، پینے کا کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. جتنے اللہ والوں کا ہم نام سنتے ہیں، نام پڑھتے ہیں، بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا کی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے. اس زمانے میں ان کا جو کاروبار تھا وہ ایک دوسرے ملک سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار تھا. اور مال چھوٹا موٹا نہیں آتا. پورے جہاز پر صرف ان کا اکیلے کا مال آ رہا ہوتا یا جا رہا ہوتا. اتنی دولت عطا کی.
اللہ نے معرفت کی ویسی عطا کی۔ بڑا مشہور واقعہ میں نے 12 ذکر کیا کہ کسی نے آ کے خبر دی کہ وہ جو اپنا مال آ رہا تھا فلاں جگہ سے، وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی، سمندر میں غرق ہو گئی، مال سمیت ختم۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ بات سمجھ نہیں آئی کسی کو؟ بھائی ڈوب گیا، اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ نقصان ہو گیا نا، کروڑوں کا نقصان ہے یہ تو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی شخص آیا جو خبر دینے والا تھا، وہ آ کر کہنے لگا کہ نہیں حضرت، وہ پہلے جو خبر آئی تھی وہ خبر غلط تھی، اپنا جو جہاز تھا، اپنا جو مال آ رہا تھا وہ صحیح سلامت لنگر انداز ہو چکا ہے، ڈوبا کسی اور کا ہے۔ ڈوبا کس کا ہے؟ اپنا نہیں، کسی اور کا ڈوبا ہے۔ حضرت نے پھر کہا الحمدللہ۔ اب لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، جو حاضرین مجلس تھے، وہ اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ بھائی، ڈوبا تھا تب بھی کہا الحمدللہ، اور جب نہ ڈوبنے کی صحیح سلامت پہنچنے کی خبر آئی پھر بھی کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ گتھی سلجھی نہیں، ذرا سلجھا دے، یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا، بتائیں سمجھا دیں حضرت۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی بات کچھ نہیں، بات بہت سادہ سی ہے۔ جس وقت ہمیں ہمارے مال کے ضائع ہونے کی خبر دی گئی تو اس وقت ہم نے اپنے دل کی میں جھانکا، اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل اس مال کے ضائع ہو جانے، ڈوب جانے، ختم ہو جانے کے غم میں مبتلا ہو گیا؟ میں نے دیکھا اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، دل میں کوئی ملال نہیں مال کے جانے کا، ضیاع مال کا کوئی ملال نہیں۔ اللہ نے دیا تھا، لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ میں کون سے لے کر آیا تھا ماں کے پیٹ سے؟ دیا تو اللہ نے دیا، لے لیا، اس کی مرضی ہے، کوئی ملال نہیں۔ اس کے بعد جب صحیح سلامت پہنچنے کی جب خبر دی گئی پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں خوشی کے مارے اچھل رہا ہو؟ دل کی کیفیت کیا ہے ذرا دیکھوں، ایسا تو نہیں خوشی کے مارے اچھلنے لگا، مال کی محبت میں مبتلا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے دیکھا جو کیفیت میری پہلے تھی وہی اب بھی ہے، مال گیا تو بھی یہ دل نہیں بدلا، مال آیا تب بھی نہیں بدلا۔ تو ہم نے اپنے دل کے ٹھیک ٹھاک رہنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ تو اس دل میں مال کے جانے کا غم ہے نہ آنے کی خوشی ہے، اللہ نے دے دیا، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے لے لیا، اس کی مرضی ہے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اگر تم اس پر شکر ادا کرو گے تو کہتا ہے قرآن لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم کیا کریں گے؟ پھر اس میں اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کریں گے، قرآن کہتا ہے ضرور بھی ضرور اضافہ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اضافہ نہیں ہو۔ تم میرے نعمت پر شکر ادا کرو اور ہم نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور بھی ضرور تمہیں دیا جائے گا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے اسی بات کو کہ دیکھ لو اگر ناشکری کی، اگر کفر کیا، اگر انکار کیا، اگر نعمت کی ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھو میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ عذاب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں تو پوچھا ہی جائے گا۔